کہیں ظلم ہو رہا ہو، ایمان کی جو سب سے اعلیٰ سطح ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اگر وہ اس کی طاقت رکھتا ہے، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو اپنی زبان کے ساتھ روکے، یعنی اس کے پاس جو زبان اللہ نے دی ہے اس کا استعمال کرے، اس کے خلاف آواز کو بلند کرے، اس کے خلاف جو آواز ہے اس کو بلند کرے، اس کو غلط کہے۔ یہ ایمان کی دوسری کیفیت ہے، اور جو سب سے کم درجے کا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے دل کے اندر برا جانے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ ظلم کے خلاف ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اس دھرتی، اس ملک پاکستان، اس کائنات کو جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا، اسی محبوب کی عزت اور ناموس پر حملے ہو رہے۔ وہ قرآن مجید جو الف لام میم سے لے کر والناس تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدح کرتا ہے، اس قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ اس کائنات میں اس سے بڑا اور ظلم کیا ہے؟ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا، ان کی بے حرمتی اور گستاخی ہو رہی۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج وکیلوں کی تنخواہیں نہ بڑھیں، وہ احتجاج کرتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا، سب یہ کہتے ہیں ان پہ ظلم ہو رہا، ان کا حق بنتا ہے کہ یہ احتجاج کریں۔ ڈاکٹروں کی تنخواہوں کے لیے ڈاکٹر احتجاج کریں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان کا احتجاج ہے یہ غلط ہے، بلکہ سب یہ کہتے ہیں ان پر ظلم ہو رہا، احتجاج ان کا حق ہے۔ آپ میڈیا اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کے ملک پاکستان کے اندر کوئی ایسا طبقہ نہیں جس نے اپنے حقوق کے لیے جنگ نہ لڑی ہو، جس نے اپنے حقوق کے لیے احتجاج نہ کیا ہو، جس نے اپنے حقوق کے لیے اداروں کی پامالی نہ کی ہو۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے یہ علماء کرام جو دین کے محافظ ہیں، دین کے علمبردار ہیں، دین کی حفاظت کرتے ہیں، دن رات آپ تک دین کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی تنخواہ کے لیے احتجاج نہیں کیا، کبھی سہولیات کے لیے احتجاج نہیں کیا۔ 10 سال ایک مسجد کے مصلے پر بیٹھ کر ایک تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں، کبھی انہوں نے اپنی ذات کے لیے احتجاج نہیں کیا۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ لوگ حضور کی عزت کے لیے، قرآن کی عزت کے لیے، صحابہ کی عزت کے لیے آپ کو آواز لگاتے ہیں، پھر آپ کو وہ وکیل بھول جاتے ہیں، پھر آپ کو وہ ڈاکٹر بھول جاتے ہیں، پھر آپ کو وہ اساتذہ بھول جاتے ہیں۔ آپ ان پر تو تنقید نہیں کرتے لیکن ان پر تنقید کرتے ہیں۔ آپ کے احتجاج کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے ان چند مٹھی بھر لوگوں کے نکلنے سے کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، بہت کچھ ہوگا۔ ہم اچھے ہیں برے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تو تیرے ساتھ چلے ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا شمار بھی ان لوگوں کے اندر ہو جائے گا۔ آخر کے اندر میں ایک مختصر سے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ علماء سے آپ نے بیانات سنے، احادیث مبارکہ سنی، لیکن قرآن کی فریاد میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس قرآن کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، حرمت کے لیے آپ اور میں یہاں جمع ہیں، لیکن شاعر نے اس کو لکھا، میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اصل میں وہ آواز ہے قرآن کی جو آج اس موقع پر قرآن ہمیں پکار پکار کر ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ وقت آیا بازار خریدے کوئی، کون ہے جڑا کارے تے وکدا ودے، کوئی یوسف تے ملک مصر والا نہیں، اج بھی سکیاں بھراواں نو سکدا ودے، میں سچیندا گلیندا ادائی ٹور پیا، جتے ہوکا سکارے دا اوندا پیا، جے نقد نہیں ادھاری تسی لے لو، ایک وپاری سی لوکن منوندا پیا، میں اگیرے ہویا مڑ پچھیرے ہویا، میں اگیرے ہویا مڑ پچھیرے ہویا، ایک ہسی ہاں جدا کوئی خریدار نہ، میں چ پوچھیا سوہنا سجیلا سجن کون ہے، اتنا معصوم چہرہ تے وکدا ودے، اپنے وکن دا کوئی سبب تے دسا، بولیا سن میں ایڈا بھی سستا نہیں، بولیا سن میں ایڈا بھی سستا نہیں، ہاتھ مسلمان دے آ کے وکدا ودا، ہاتھ مسلمان دے آ کے میری توہین ہوندی پئی ہے، ہاتھ مسلمان دے آ کے وکدا ودا، میں قرآن اللہ دی بولی ہمیں کوئی تلاوت کرے، اج میں سکدا ودا، اور میری تفسیر لکھ لکھ کے عالم بڑے، میری تفسیر ویچی تے میں بھول گئے، میرے لفظات تے معنی تے مفہوم نو حسرتا دے امنگے چ ونڈیا گیا، میری تقسیم دے مرحلے ویکھ لو، خبریں کتنے ہی رنگے چ ونڈیا گیا، لوگ اخبار پڑھتے نے مینوں نہیں، لوگ اخبار پڑھتے نے مینوں نہیں، میں اتنا تنہائی دا شکار ہو گیا، کوئی چاڑے غلاف آ کے میرے اتے
بے خلاف ہو گیا، بے قرار ہو گیا اور لوگ کاری دے ہتھاں نو چومدے رہے۔ میں بازارے چ کارے تے وکدا رہیا، میرے صفیاں تے مٹی دی تہ جم گئی، کوئی مینوں بھی کھولے، میں سکدا رہیا اور حافظاں نو شبینے دی چس پہ گئی، لوگ میری تلاوت تو دور ہوندے گئے اور آیتاں بیچیاں گئیاں روٹی دے لئی، لوگ میری تلاوت تو دور ہوندے گئے۔ کی خضر ہور لکھا، خدا دی قسم لفظ پھٹ جان گے، نالے رو پین گے۔ آ مسلمان، آج کی یہ تقریب، یہاں پر جمع ہونا، یہ احتجاج ہم سے تقاضا کرتا ہے، اگر چوکیدار جاگتا رہے، چور کی جرت نہیں کہ وہ چوری کر سکے۔ اگر چوکیدار جاگ رہا ہو، چور کو پتہ ہوتا ہے چوکیدار جاگ رہا ہے، مسلمان سویا ہوا ہے۔ کفر کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ مسلمان کی ایمانی غیرت سو چکی ہے، وہ اسلام مسلمانوں کے گھروں سے، ان کی زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ یہ مسلمان اپنی جائیداد کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، اپنی عزت کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، اپنے اقتدار کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن دین اسلام کے لیے یہ کچھ نہیں کرے گا۔ اسی لیے دین آئے، قرآن کی بے حرمتی، حضور کی بے حرمتی، صحابہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور اگر ہم سوئے رہے تو یہ ہوتا رہے گا، اور قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔